مجھے زندگی میں یارا سر بندگی ادا کر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. ہفتے میں ایک مرتبہ آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی بات دین کی ذہن میں ہوتی ہے تو بتلا دی جاتی ہے. آج میں سوچ رہا تھا کہ اور راستے میں بھی سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ کیا کہیں. ارادہ یہ ہوا کہ کاپی سامنے رکھ کر مختصر طور پر کچھ کہہ دیا جائے. اللہ کرے کہ ہمارے لیے مفید ہو. بزرگوں، کسی بھی قوم کی ترقی یا کسی فرد واحد کی ترقی کا مدار حق پرستی پر ہے، انصاف پر ہے. کوئی قوم ترقی کرنا چاہے یا کوئی فرد ترقی کرنا چاہے تو حق کے راستے کو اختیار کرے. سیدھے راستے پر چل کے ترقی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے والوں کی مدد فرماتے ہیں. سیدھے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے. سیدھے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں. حق بولنے والے اور انصاف کرنے والے، کسی پر ظلم نہ کرنے والے اور غلط راستے پر نہ چلنے والے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لہذا کوئی فرد بھی غلط راستے پر چل کر، نفس کے راستے پر چل کر، ظلم کے راستے پر چل کر، گناہوں کے راستے پر چل کر کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتا. کامیابی سیدھے راستے میں ہے. کامیابی بہت بڑی دولت ہے اور سیدھا راستہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے جسے سیدھا راستہ مل جائے، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ مل جائے، نبیوں کا راستہ، ولیوں کا راستہ، اور وہ اس راستے پر پڑ جائے تو یہ معمولی قسمت نہیں ہوا کرتی. یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں اور دینی علوم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے لیں. اپنی خانگی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی تجارت، اپنے جو کچھ بھی معاملات ہیں اس میں دینی علوم سے رہنمائی حاصل کریں اور ہر وقت اللہ کے بندے بنے رہنے کی کوشش کریں. ہر معاملے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، حضر میں، غریبی میں، امیری میں، تنہائیوں میں، لوگوں کے ساتھ سیدھے راستے پر رہنے کی کوشش کریں. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو.
اور کوئی کام ایسا نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو یا غلط ہو. غلط عقیدوں کو نہ اختیار کریں، غلط کاموں کو اختیار نہ کریں، گناہ کے کاموں کو اختیار نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس سے ہم اپنا دامن بچائیں گے، بلکہ صحیح عقیدوں کو اختیار کیا جائے اور اپنے اعمال کی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. وضو کے اندر کیا کمی ہے، میرے وضو کا کیا عالم ہے، کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں وضو کے اندر جو اللہ کو پسند نہ آ رہا ہو. مثلا وضو کرتے وقت باتیں کرنا یا ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو وضو کے اندر پسند نہیں کی گئی ہے. وضو کے بھی آداب ہیں، وضو کے فرائض ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، اس کے مطابق وضو کرنے کی کوشش کریں. نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. آج بعض لوگوں کو نماز کے فرائض نہیں معلوم، واجبات نہیں معلوم. نماز کے فرائض کو جانیں، واجبات کو جانیں، نماز کی سنتوں کو جاننا. پھر نماز کے اندر پڑھی جانے والی تلاوت کا کیا حال ہے، اس کو ٹھیک کرنا. اور نماز میں دل کی کیا حالت ہے، ذہن کی کیا حالت ہے، اس کی فکر کرنا کہ دل لگا کر، ذہن لگا کر پڑھا جائے، نماز ادا کی جائے، اسے وقت پر ادا کی جائے اور اس کو آداب کے ساتھ ادا کی جائے. رمضان کے روزے آئیں تو ان روزوں کے بارے میں بھی شروع میں ہی 1 مہینہ 15 دن پہلے مسائل کا علم ہو کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا، پھر اسے کیسے رکھا جاتا ہے، کیا ہے، اس سلسلے میں معلومات ہیں، کتابیں ہیں، پڑھیں. ایک حد تک، ضروری حد تک معلوم ہو جائے تو اچھے انداز سے روزے کو نبھانے کی کوشش کرے اور اس کا بھرپور روحانی فائدہ اٹھائے. زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں، زکوٰۃ کے فرضیت کو جانیں، حج کو، اسی طرح ذکر کو. ذکر ایک عبادت ہے، ذکر کو کیسے کرنا چاہیے، ذکر کی اہمیت کیا، پہلے اسے جانیں. اگر ذکر کی اہمیت کو جانے گا تو اہمیت کے ساتھ کرے گا اور کرتا رہے گا. اگر نہیں جانے گا ذکر کے بارے میں، اس کی اہمیت کو نہیں جانے گا اور اس کے فائدے کو نہیں جانے گا تو پھر نہیں کرے گا، ذکر سے غافل ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا ہے. یہ کامیابی کا راستہ ہے جو ذکر کا راستہ ہے، دعاؤں کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا راستہ ہے. گھریلو ماحول کو اسلامی ماحول بنایا جائے اور جو بھی خوشی ہے، غمی ہے، اسلامی انداز میں اس کو گزارا جائے. شادی ہو رہی ہے، اسلامی انداز سے کی جائے. اور غم کا موقع ہے تو اسے بھی، غم منانے کا بھی اسلام میں کیا طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے. کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت معلوم کرے کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے سارے مراحل طے ہوتے ہیں، غسل کو صحیح انداز سے کیسے دیا جاتا ہے، قبر کا مسئلہ کیسے ہے، پھر اس کے متعلق کیا کیا احکامات ہیں، صحیح طور پر ان کو نبھانے کی کوشش کرے جو ہمارے لیے ذخیر آخرت ہو اور مرحوم کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اور اسی طرح عقائد کی خرابی کی طرف نہ جائے، اعمال کی برائیوں کی طرف نہ جائے، گناہوں کی طرف نہ جائے. غصے میں آ کر کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو گناہ کا ہو، اور لذات کے پیچھے پڑ کر کوئی ایسا کام نہ کرے جو گناہ کا کام ہو، نفسانیت والا کام ہو. تھوڑی دیر کے مزے کے لیے کوئی کانوں کا گناہ کر لیا، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے آنکھ کو گناہ میں مبتلا کر دیا، کوئی ایسا منظر جو اس کے آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا لیکن وہ اللہ کے نزدیک بھلا نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کر لیا اور تھوڑی دیر کے لیے ایسے باتیں سن لیا کانوں سے. کوئی بھی مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، بعض باتوں کو نہیں سننا ہے،
اسلام میں منع کیا گیا ہے. بعض کلمات کو نہیں بول سکتے، بعض باتیں زبان پر نہیں لے سکتے، منع کیا گیا. اور بعض باتیں دل کا حصہ ہیں، جیسے حسد ہے، ریاکاری ہے، دل میں نہیں لا سکتے. لیکن آدمی کو حسد کرنے میں ہی اس کو فائدہ نظر آتا ہے، وہ حسد پر اصرار کرتا ہے. ریاکاری میں ہی اسے نفع معلوم ہوتا ہے اور ریاکاری میں پڑ جاتا ہے. تو اس طرح گناہوں کے راستے میں پڑ جاتا ہے. یہ بہت نقصان کا راستہ ہے، یہ ناکامیابی کا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے. یہ اللہ کو ناراض کر دینے والا راستہ ہے، اور ہماری آخرت خراب کر دینے والا راستہ ہے، اور ہماری قبر کی زندگی کو خراب کر دینے والا راستہ ہے. اور بسا اوقات اگر اس میں انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو بعض دفعہ اس کی دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں دنیا میں بھی. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے، استدراج. بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ استدراج کیا ہے. یہ اہل علم کے نزدیک تو یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن اسے جاننا چاہیے. ہر جوان جاننا چاہیے، بوڑھا بھی جاننا چاہیے، اور مرد عورت جاننا چاہیے. سب لوگ اس لفظ کو جاننا چاہیے کیا چیز ہے یہ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے، چھوڑ دو، یہ کتاب و سنت کا راستہ نہیں ہے، کتاب و سنت کا راستہ اختیار کرو، یہ ظلم کا راستہ ہے مت اختیار کرو، یہ شرک کا راستہ مت اختیار کرو، یہ بدعت کا راستہ مت اختیار کرو، یہ جو ہے برائیوں کا راستے پر مت چلو، یا آنکھوں کے گناہ کے راستے پر مت چلو، کانوں کے گناہ کے راستے پر مت چلو، اس میں نقصان ہے. تو بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ گناہ کر رہے ہیں وہ بظاہر دنیا میں کافی ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں. بعض لوگ گناہوں میں ہی مبتلا ہیں، ظلم میں ہی مبتلا ہے، ان کی صحت بہت اچھی ہے. اور جو دن رات نیکی کر رہا ہے وہ صحت خراب ہے اس کی. اور جو آدمی دن رات نیکی کی بات کر رہا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال متا. اور جو آدمی دن رات گناہوں میں ہے، نہ خدا کی پرواہ ہے، نہ رسول کی شرم ہے، نہ شیطان کے بہکائی کی پرواہ ہے، دل کی حالت بگڑی ہوئی ہے، دماغ خراب ہے، یعنی گناہوں کی منصوبے بنا رہا ہے، اور گناہ تو کر چکا ہے اور موقع گناہ کے تلاش کر رہا ہے، غور کر رہا ہے کیا کیا کس طرح سے گناہ کر سکتا ہوں، کہاں کہاں گناہ کر سکتا ہوں. لیکن اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہے، گھریلو اعتبار سے بھی بہت شاندار گھر میں رہتا ہے، اور مال کے اعتبار سے بھی بہت کافی مالی اعتبار سے ترقی نظر آ رہی ہے، اور عہدے بھی اسی کو مل رہے ہیں. اب اس عہدے پر فائز تھا، اس عہدے پر، اس عہدے سے وہاں ترقی کر کے گیا. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نیکی نیکی کر کے زندگی بھر دیکھو فلاں نیکی کے راستے پر ہے، کیا ملا ان کو؟ یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا ان کے پاس گھر ہے، کیا ان کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، کیا ان کے پاس کوئی قابل رشک صحت ہے، کیا ان کی کوئی زیادہ شہرت ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ وہ دیکھو اس کے بجائے دیکھو یہ آدمی دیکھو جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، اور جو ہے یہ گناہ میں مبتلا ہے، ظلم کرتا ہے، اور فلاں بالکل آزادانہ جی رہا ہے. لیکن اس کے پاس دیکھو دولت، اس کے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے. دیکھیے اصل تو سب کچھ، روحانی ترقی بھی، جسمانی ترقی بھی، جو سیدھے راستے پر ہیں انہی کے لیے ہے، انہی کا حق ہے. جو انصاف کے راستے پر ہیں انہی کا حق ہے، جو عقل کے راستے پر ہیں انہی کا حق ہے، جو علم کے راستے پر ہیں انہی کا حق ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی
اپنے نافرمانوں کو بھی اس طرح کی چیزیں دے دیتا ہے دنیا میں، نافرمانی کی وجہ سے بھی دیتا ہے۔ جیسے بعضوں کے نیکیوں کی وجہ سے برکات کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اسے عطا پر عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتا جا رہا ہے۔ پہلے تھا تھوڑے گناہوں میں مبتلا تھا، تھوڑا مال تھا، اب زیادہ گناہوں میں مبتلا، اب زیادہ مال آ گیا۔ پہلے چھوٹے عہدے پر تھا، اب بڑے عہدے پر فائز ہے۔ پہلے کم لوگ مانتے تھے، اب بہت زیادہ لوگ اس کی آہو بھگت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے ایک بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ مالداری، عزت، منصب در حقیقت کوئی بھلائی کا سامان نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ، نافرمانی خدا کی جاری ہے لیکن صحت ہو رہی ہے، نافرمانی خدا کی ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے، یہ کوئی بھلی چیز تو نہیں ہے، اس میں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ استدراج کیا ہے؟ استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہے، پھر بھی اس پر کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں آ رہی ہے، کہ کوئی بندہ گناہ میں مبتلا ہے پھر بھی اس پر کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں آ رہی ہے، بلکہ دنیاوی مال اسباب میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یکا یک اس کی پکڑ فرماتے ہیں انہی حالات کے اندر، ترقی دیتے ہیں لیکن پکڑ فرما لیتے ہیں۔ بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، پکڑ لیے، مال خوب ہے، اسی حالت میں اس کو پکڑ لیے، صحت خوب ہے، اس پر جو ہے پکڑ لیے۔ اسی لیے جو ہے خدا کی نافرمانی کے ساتھ دنیاوی ترقی پر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی غریبی سے مالداری کی طرف چلا گیا، تنزلی سے ترقی کی طرف چلا گیا، اگر گنہگاری کی حالت ہے تو پریشان ہونا چاہیے، پتہ نہیں کہ انہی عزت کے نقشوں میں اللہ مجھے ذلیل کرے گا، انہی مال و اسباب میں مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، اسی بڑے عہدے پر مجھے پکڑ کرے گا، کیونکہ میری دل کی حالت، میرے دماغ کی حالت، میری گھریلو حالت، میری جو ہے گناہوں کی حالت، میری نافرمانی کی حالت خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہذا جب اس کے علم میں آ گیا میرا سب کچھ تو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ہر برائی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، جب صبح کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ آج میں کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوں گا، قطعاً نہیں مبتلا ہوں گا، خواہشات کے پیچھے بھی نہیں پڑوں گا، غصے میں آ کر بھی نہیں کوئی کروں گا، مال کے لیے بھی کچھ نہیں کروں گا، عہدے کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ دراصل یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگرچہ کہ مجھے دنیا میں نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن میں گناہ کے راستے پر نہیں جاؤں گا، میں نیکی کے راستے پر قائم رہوں گا، اگرچہ کہ نیکی کے راستے پر چلنے میں کوئی دنیاوی فائدے نظر نہیں آ رہے، میں بڑا نمازی ہوں لیکن کوئی دنیا میں فائدہ نظر نہیں آ رہا، میں بڑا روزہ دار لیکن دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تلاوت میں کرتا ہوں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور ذکر میں کرتا ہوں کوئی فائدہ اگر نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ الٹا بیماریاں لگی ہوئی ہیں، مال کی تنگی ہے، جو عہدہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بول رہے ہیں کہ گھر بیٹھ جائیے، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے پرہیزگار بندوں کے دن و رات اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جانتے ہیں یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، یہ بندہ یہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ بندہ میرے راستے میں چلتا ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ پرہیزگار ہے، لیکن اس کے اوپر جو تنگی آئی ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور اسے جو بیماری آئی ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، اس کا جو عہدہ چلا گیا اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس کے اندر کتنی تسلی کا سامان ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کے علم میں یہ ہے، میری بیماری اللہ کے علم میں ہے، میں تو اللہ کے سامنے ہوں، میری تنگ دستی اللہ جانتا ہے، میرے حالات اللہ کے سامنے ہیں، تو اب بتائیے یہ احساس اسے پریشان ہونے دے گا؟ کتنا قوی کر دے گا اسے، کتنا مضبوط کر دے گا۔ لہذا برائیوں سے بچنے میں بڑا اطمینان ہے، برائیوں سے نیکیاں کرنے میں بہت اطمینان ہے۔ اگرچہ کہ کوئی مال عہدہ نہ ہو تب بھی یہ فائدے کا راستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مال بھی دے سکتے ہیں۔ اگر برائیوں سے بچتے ہوئے کوئی مال آتا ہے تو وہ مال خیر ہے۔ نیکیوں کے راستے پر چل رہے ہیں لیکن اسی وقت کوئی عہدہ بھی مل رہا ہے تو وہ عہدہ کوئی پکڑ کی چیز نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کی عنایت ہوگی، اس کے مہربانی ہوگی اس کے ساتھ، نیکی کے راستے پر ہے وہ، لیکن صحت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اچھا رکھنا چاہتے ہیں۔ اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہے، مال کے اعتبار سے بھی تنگی نہیں ہے، عہدے کے اعتبار سے بھی اسے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کی فرما برداری کے ساتھ یہ مل رہی ہیں تو یہ اس کا اکرام ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی عنایتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن خدا کی نافرمانی کے ساتھ اگر کوئی چیز ملی ہوئی ہے، شہرت بھی ملی ہوئی ہے، عہدہ بھی ملا ہوا ہے اور بہت کچھ ملا ہوا ہے، نعمت اسباب ملی ہوئی ہیں، تو معلوم نہیں کہ کب کیا اس کا بننے والا ہے اور پھر کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، اس کی زیادہ فکر نہ کریں کہ صحت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس کی زیادہ فکر کریں کہ میری روحانی صحت کیسی ہے، میں روحانی اعتبار سے کیسا بیمار ہوں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک اہم دینی فریضہ ہے اور روحانی اعتبار سے بہت زبردست ایک کام ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی نماز اٹھک بیٹھک ہے، انہیں کچھ مزہ نہیں آتا اس میں۔ تلاوت ایک بہت زبردست عبادت ہے، لیکن تلاوت نہ سننے میں کسی کو مزہ آ رہا ہے نہ پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، مزہ ہی بگڑ گیا اس کا، تو روحانی اعتبار سے بیمار ہے، کیوں مزہ نہیں آتا اس سے۔ اور اسی طرح جو ہے گناہوں میں مزہ نہیں ہے، لیکن بعضوں کو گناہ میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے وہ بیمار ہے، حالانکہ اسے گناہ میں مزہ نہیں آنا چاہیے، اور نیکیوں میں اسے ایسا پھیکا پن نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ نیکی تو خیر موضوع بڑھ جائے گا، لیکن یہ کہنا ہے کہ ہم اسے پہلے دیکھیں، بھئی میرے اندر کوئی گناہ کی بات ہے تو اسے دور کرو، جسمانی گناہ ہے دور کرو، مالی گناہ ہے دور کرو، کوئی بھی خدا کی نافرمانی ہے اسے پوری طرح سے رو دھو کر دور کرو، اور جو کچھ بھی عبادتیں کر رہے ہیں اچھی طرح سے کرو، تلاوت اچھی طرح کرو، ذکر دل لگا کر کرو، دعائیں لگ لپٹ کر اللہ سے مانگو، نمازیں گرما گرم سجدے کرو، رکوع دل کی گہرائیوں سے کرو اور دل کے جذبات کے ساتھ کرو۔ مسجد میں داخل ہو تو بس سعادت مندی سمجھ کر داخل ہو، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہونا چاہیے،
اس طرح سے داخل ہو اور مسجد وقت مصلی پر جو ہے وقت کو اچھی طرح گزارنے، نماز کو نبھانے کی کوشش کرو، اسی طرح طاعتوں کو نبھانے کی کوشش کرو، اسے زیادہ اہمیت دو۔ یہ اصل سرمایہ ہے، یہ ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں ہیں، یہ ہماری جو حقیقی زندگی آخرت ہے وہاں یہ ہم کو لے جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہماری جسمانی زندگی ہے، جو یہاں کی دنیاوی زندگی ہے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی جو ہے بالکل نظر انداز کر دینے کی بات نہیں ہے۔ اسے بھی اچھی طرح سے کماؤ، اچھی طرح سے کھاؤ، اچھی طرح سے سو، اور جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، دوست احباب سے ملو، الیک سلیک کرو، سلام کرو، دعائیں کرو، بیمار ہے تو تیمارداری کرو، اچھے کپڑے پہنو۔ کس نے منع کیا؟ آخرت کا خیال رکھتے ہوئے اچھا سا گھر بنا لینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آخرت کا خیال ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اچھی سی کار لے لینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، زیور پہن رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن بے پردگی سے حفاظت ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح مرد حضرات بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن کسی بھی عہدے پر پہنچ جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن خدا کو نہ بھولیں، قرآن و حدیث کے راستے کو نہ بھولیں، آخرت کو فراموش نہ کریں، جہنم کا استحضار ذہن سے نہ ہٹے، قبر کے سوال و جواب کا استحضار ذہن سے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نفس کی نفسانیت سے بچائے، شیطان کی شیطانیت سے بچائے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مزیدار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔